اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1 سال بعد عراق کی زمین پر رفعتین کا انتخاب کیا اور اپنے بندے لشکر بن لمن کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف ناموں سے آج اس زمانے میں یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الجبار کہتا ہے، تو کوئی عبد الغفار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، تو کوئی نوح نجی اللہ کہہ کر بلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا اور بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو وہاں کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھر میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 950 سال آپ تبلیغ کرتے رہے اور پتھر کھاتے رہے۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ تو جب وہ قوم گناہ کرنے سے اور حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے سے نہیں ہٹ رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عذاب طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی آواز آئی کہ اے نوح، یہ قوم نہیں مانے گی، اور پروردگار کی آواز آئی کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کرو۔ پروردگار نے ایک کھجور بھیجی اور فرمایا کہ یہ کھجور کھاؤ، اس کا جو بیج ہے وہ بو دو، اور پھر جو درخت نکلے، پھر جب وہ پھل دے گا پھر عذاب آئے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، آخر وہ روز آیا اور جب پھل نکل گیا تو خدا کی آواز آئی کہ اے نوح، اس پھل کو کھاؤ اور اس کا بیج بو دو، پھر جب پھل اگے گا پھر عذاب آئے گا۔ یہ خدا اس لیے کر رہا تھا کہ کیا پتہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، اور خاص کر کے جو لوگ آپ کی کشتی میں سوار ہونے والے تھے ان کا امتحان ہو رہا تھا۔ جو لوگ صحیح سے ایمان نہیں لائے تھے وہ سب چھوڑ گئے تھے، بس کچھ ہی بچے تھے۔ اور اب کہیں وقت گزر جانے کے بعد وہ کشتی بنی تو لوگ دیکھ کر مذاق اڑانے لگے، کیونکہ انہوں نے کبھی کشتی نہیں دیکھی تھی۔ یہ پہلی کشتی تھی روح زمین پر، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام پر یقین تھا۔ تاریخ نے لکھا آخر 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے، اور وہ روز آ گیا جب آپ نے کشتی بنا لی۔ اس کشتی میں 3 الگ الگ درجے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے، بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے، اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ تو جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کی آواز آئی کہ اے نوح، اس زمین پر مختلف جانور اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام مختلف پرندوں، جانوروں اور ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں سب کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کے اوپر حجت تمام کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ برباد نہیں ہوگا۔ اور وہ پوری قوم ہنستی رہی بجائے آنے کے، اور آپ کے ساتھ لوگوں کی بہت ہی کم تعداد بتائی جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا کہ آپ کے ساتھ صرف 80 لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، یہاں قریب تندور میں سے پانی نکلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔
قوم نوح علیہ السلام ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں پانی نکلا اور اتنی تیز رفتار سے تھا کہ ان کے تمام گھر ٹوٹ گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ اور قوم نوح ہنستی رہی اور اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ صرف کچھ دیر کا ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ تھم جائے گا اور بارش بھی رک جائے گی۔ ان کافروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی شامل تھا۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، آپ نے آواز دی کہ اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جاؤ۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک نہیں آئے گا۔ پھر بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ نہ پھر کوئی پہاڑ نظر آیا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ پھر بس وہی بچے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ 40 دن تک وہ پانی بڑھتا رہا، بہت تیز، اور بارش ہوتی رہی۔ 40 دن بعد سب ختم ہو گیا اور چاروں طرف پانی ہی پانی رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 5 ماہ تک پانی میں یوں ہی چلتی رہی، کسی جگہ پر نہ ٹھہری۔ بالآخر مشرقی سمت میں ایک پہاڑ جس کو کوہ انارت کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ تاریخ 10 محرم جمعے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا کر لے آیا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ پہاڑی پر رہے۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا اور آپ پوری زندگی اللہ کا شکر کرتے رہے، اور پھر سے اچھی طرح آپ نے اس دنیا کو اللہ کی مدد سے آباد کر دیا۔